آبنائے ہرمز کب کھلے گی؟ فریقین کے متضاد دعوے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ، ایران اور عمان 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ معاہدے کے تحت ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی بحالی اور جوہری معاہدے پر بات چیت کا دوبارہ آغاز ہو سکے گا۔ 60 روزہ مدت کے دوران ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز میں جہازوں کے راستے پر اتفاق۔ تیسرے فریقی مداخلت نہ ہوئی تو معاہدے کا مشترکہ اعلان جلد ہوگا۔ عمان سے معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ آبنائے ہرمز محفوظ ہے۔ پاکستان اور قطر سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ یا اسپیکر کے پاکستان یا قطر جانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ ایرانی فوج نے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں خود کو جنگ کے لیے تیار قرار دے دیا۔ جنگ بندی کے ہر لمحے کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا، موجود ہتھیاروں کو جدید بنایا اور نئے دفاعی نظام بنائے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا بیان۔ ایران کے صدر نے استعفیٰ دینے پر غور کرنے سے متعلق خبروں کی افواہیں قرار دے دیں اور ان کو مسترد کر دیا۔ وہ بحیثیت صدر ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ بعض عناصر سپریم لیڈر اور حکومت میں اختلافات چاہتے ہیں۔ استعفے کا فیصلہ کیا تو اعلان وہ خود کریں گے۔ مسعود پزشکیان کی وضاحت۔ وزیراعظم سے ایران کے وزیر صنعت، کان کنی و تجارت سید محمد عطابق کی سربراہی میں 6 رکنی وفد کی ملاقات۔ سرحدی تجارت بڑھانے اور 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے کے لیے سہولیات بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک لے جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کے متفقہ منٹس پر دستخط۔ پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ آزاد تجارتی معاہدے کے قواعد اور ٹیرف میں کمی کے طریقہ کار پر اہم پیش رفت۔ دونوں ممالک تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر متفق۔ وزیراعظم کا کل 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانگی کا امکان۔ شہباز شریف ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ایران امریکہ جنگ اور خلیجی ملکوں پر جنگ کے اثرات سمیت دیگر امور پر بات چیت متوقع۔ اسحاق ڈار نے غزہ کی صورتحال ابتر قرار دے دی۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی در اندازی کی مذمت۔ مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول قرار۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے وزارتی اجلاس سے خطاب۔ اسحاق ڈار کی عمان میں سعودی، مصری اور ترکیہ کے اہم منصبوں سے ملاقاتیں۔ غزہ سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ تجارتی فریم ورک پر مذاکرات کا آخری مرحلے میں پہنچ گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کی ورچوئل ملاقات میں تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی امپورٹ ایکسپورٹ بینک کے ساتھ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ جیمیسن گریئر نے پاکستان کی لیبر اور ریگولیٹری اصلاحات کو سراہا۔ اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور بین الاقوامی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت۔ وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر غور۔ باہمی رابطے اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کی جانب سے ججز کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے پر وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ججز تقرری کی سمری صدر کو بھیجی جا چکی۔ 15 روز کی میعاد رواں ہفتے مکمل ہونے پر آئین کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ ججز تقرری کی سمری منظور نہ ہونے کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس ارباب طاہر کل سماعت کریں گے۔
لاہور کے تھانے میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کیس میں گرفتار ASI کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ، پولیس اہلکاروں کے خلاف درج FIR میں سنگین خامیاں سامنے آ گئیں۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں زیادتی کا شکار 1.5 سالہ بچی دوران علاج چل بسی، ملزم بچی کو گھر سے گھمانے بہانے لے گیا، واپسی پر بچی کی حالت انتہائی خراب تھی، اسپتال میں ڈاکٹرز نے بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کر دی، اسپتال منتقلی کے دوران ملزم فرار ہو گیا تھا، بعد میں پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی میں تاجر میر رضا کی میڈیکل رپورٹ پر پولیس چیف نے تحفظات ظاہر کر دیے۔ میڈیکل رپورٹ پولیس سرجن کے ماتحت ڈاکٹر نے تیار کی، MLO نے لاش کا میڈیکل کیا اور رپورٹ پولیس سرجن کو دے دی۔ پولیس سرجن نے 2 روز تک رپورٹ اپنے پاس رکھی، کوئی مسئلہ تھا تو فوری طور پر ٹھیک کیا جانا چاہیے تھا۔ آزاد خان کی گفتگو، واضح کیا پولیس سرجن نے لاش کا خود معائنہ کیا نہ میڈیکل، لاش کے ہاتھ میں گن پاؤڈر کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ پولیس سرجن دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی سفارش کر دی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا ٹاکرا، شاہینوں کی میزبان ٹیم کے 75 رنز ہدف کے تعاقب میں پیش قدمی، پاکستانی ٹیم ہر بال کے ساتھ جیت کے قریب ہونے لگی۔ گھر سے باہر ٹیسٹ میچ جیتنے کا 3 سالہ انتظار ختم ہونے کے قریب، شاہین لگاتار 8 ٹیسٹ میچز میں شکست کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں جیت کے قریب پہنچ گئے۔ کراچی میں پریس کلب کے قریب تحریک انصاف کا احتجاج، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کر دی، کئی کارکنان زیر حراست، پریس کلب کے چورنگی کے اطراف مارکیٹس بند، قریبی سڑکوں پر ٹریفک جام سے شہری شدید مشکلات کا شکار۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام پر وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، صدر اولڈ ایریا، احمد جناح روڈ اور زینب مارکیٹ کا ٹریفک فوری بحال کرنے کی ہدایت کر دی۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید کر دی، ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا، وہ قانون کے مطابق سزا کاٹ رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم کو بہتر کلاس قیدی ہونے کے باعث اضافی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، عام قیدیوں کو ان کے رہائشی حصے تک رسائی حاصل نہیں۔ تحریک انصاف کے بانی کی قید کے 3 سال مکمل، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز بہادرآباد میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم کا مقدمہ نیو ٹاؤن تھانے میں درج، سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل، ہوائی فائرنگ، بلوے سمیت دیگر دفعات شامل۔ فاروق ستار نے MKM پاکستان میں اختلافات یا تقسیم کی تردید کر دی، عوام میں آنے والے دنوں میں پارٹی کو مزید مضبوط اور مستحکم اور متحد دیکھیں گے، مرکزی رہنما کا خطاب۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کا اجلاس K4 منصوبے کی تاخیر پر MQM رکن امین الحق کا توجہ دلاؤ نوٹس، فنڈز کی قلت تھی، سندھ حکومت نے بھی 7 ارب 70 کروڑ روپے ادا کر دیے، چیئرمین وابڈا کا جواب۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر پر ریلیاں اور سیمینارز، اسلام آباد میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلی، ڈی چوک پہنچنے پر سائرنز بجائے گئے اور شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، بھارت نے کشمیر کا پرچم، ترانہ اور شناخت چھیننے کی کوشش کی، کشمیریوں نے بھارتی اقدام کو مسترد کر دیا، کشمیریوں نے پاکستان کا حصہ بننے کے لیے بے مثال جد و جہد کی۔ وفاقی وزیر امیر مقام طارق فضل چودھری اور حریت رہنما غلام محمد صفی کا ریلی سے خطاب۔ کئی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا، مگر مارے کے بعد لاسٹ ایئر کے بعد ہر ایک کے ذہن میں زندہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے اور سیریس ایشو ہے۔ میں کشمیری شہداء کی قربانیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کی استقامت کو آج یہاں اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت میں ایک تاریخ ساز اجتماع سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہر جگہ ہم پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔
بھارتی اقدامات کشمیر تنازع کی قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے، بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرے اور اگست 2019 سے نافذ غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا اور ان کی آواز کو ہر علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر پوری قوت سے بلند کرتا رہے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف کا یوم استحصال پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ، بھارتی فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں شدید تشویش کا باعث ہیں۔ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کا انحصار مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر ہے، ISPR کا پیغام۔ بلوچستان اسمبلی میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھارت کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور۔ مذمتی قرارداد وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پیش کی۔ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں پاکستانی سفارت خانہ، سول سوسائٹی، ماہرین تعلیم اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مقررین نے کشمیر کے تنازع کے تاریخی، قانونی اور انسانی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ISPR نے 5 اگست یوم استحصال کشمیر پر نیا نغمہ آزادی جاری کر دیا۔ نغمے میں کشمیریوں کی ثابت قدمی، امید اور حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ بارودی مواد کے دھماکے میں زخمی پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر کا غیر معمولی حوصلے اور جرت کا مظاہرہ۔ تیرہ میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شدید زخمی کمانڈنگ آفیسر نے اپنے جوانوں کا مورال بلند رکھا اور آپریشن کے تسلسل کو یقینی بنانے کی تلقین کی۔ واقعہ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے عزم، ان کی بہادری، ان کی قیادت اور پرشناسی کی ایک روشن مثال ہے۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ ریونیو میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ محسن نقوی کا اسلام آباد میں مزید 2 نئے انڈر پاس بنانے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ یلو لائن BRT کراچی کے عوام کے لیے عوامی منصوبہ قرار۔ سندھ میں غیر ادا شدہ واجبات رکھنے والی آف روڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن 1 ماہ بعد معطل کر دی جائے گی۔ 2 ماہ بعد رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی۔ سندھ کابینہ نے گاڑیوں کی رجسٹریشن نظام کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں گندم کی نئی ریلیز پرائز 3,800 روپے فی من مقرر۔ پنجاب کو گندم کی 3 لاکھ میٹرک ٹن فراہمی کی منظوری دے دی گئی۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 10,000 روپے کا بڑا اضافہ۔ نئی قیمت 4,37,936 روپے ہو گئی۔ سندھ کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں ہفتہ وار 2 چھٹیاں بحال۔ ہفتہ اور اتوار اسکول اور کالجز بند رہیں گے۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ کے کفایت شعاری اقدامات کے پیش نظر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں BS طلبہ اور گریجویٹس کے لیے پیڈ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ BS گریجویٹس کے لیے 3 ماہ پر مشتمل پیڈ انٹرنشپ پروگرام متعارف کرایا جائے گا۔ 25,000 ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش میں بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں۔ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ۔ حسینہ واجد کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ بھارت کی شیخ حسینہ کے خطاب کو نجی معاملہ قرار دے کر جان چھڑوانے کی کوشش۔
بھارت اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ فاش ہونے پر بھارتی وزارت خارجہ کا نمائندہ تلملا اٹھا۔ بھارتی صحافی کا وزارت خارجہ کے ترجمان سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر سوال۔ بھارتی نمائندے کی فرسٹریشن قرار دے کر ٹالنے کی کوشش۔ ترجمان پاک فوج نے طالبان وزیر کی جانب سے بھارت اور افغان طالبان کا ڈی این اے ایک ہونے کے بیان پر طنز کیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا افغان طالبان رجیم بھارتی آقاؤں کی ایما پر اسلام کا مسخ شدہ چہرہ دنیا کو دکھا رہی ہے۔